الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ لیکچر نمبر 21۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق و ارض و سما کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی ذات و بابرکات کے لیے۔ حضرات و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی فضیلت اور اس کا شان نزول بیان کریں گے۔ سورۃ الکہف کی ابتدا 15ویں سپارے کے نصف سے تقریباً اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور سورۃ الکہف کا اختتام 16ویں پارے کے ربع پر جا کر تقریباً اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اور یہ مکی سورت ہے، اور یہ سورت بیک وقت ایک دفعہ ہی مکمل سورت نازل ہوئی۔ باقی ویسے اکثر صورتیں تو وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی ان کی آیات نازل ہوئی، لیکن سورۃ الکہف جو ہے یہ بیک وقت ایک ہی دفعہ مکمل نازل ہوئی، اور مصحف کے اعتبار سے اس عظیم سورت کا نمبر جو ہے وہ 18 بنتا ہے، اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 69 بنتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم سورت ہے، اس سورت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا نصف بھی ہوتا ہے اس لفظ پر وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اور اس عظیم سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین ان کلمات سے کر رہے ہیں: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، اور اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ پن، کوئی زگ زیگ نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سورت کا پہلا لفظ الحمدللہ سے اس سورت کی ابتدا ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کل 38 مرتبہ لفظ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور 5 مرتبہ جو ہے وہ سورتوں کی ابتدا کی ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین سے، الحمد سے، اور سورۃ السبا کی ابتدا بھی الحمد سے، اسی طرح سورۃ الکہف کی ابتدا بھی لفظ الحمد سے، یعنی 5 دفعہ الحمد سے سورتوں کی ابتدا کی، اور 33 مرتبہ یہ لفظ سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سپاروں کے اندر یہ لفظ استعمال کیا۔ اور اس عظیم سورت کی آیات 110 ہیں، اور اس عظیم سورت کے الفاظ 1579 ہے، اس عظیم سورت کے حروف 6550 ہے۔ اور یہ سورت کس وقت نازل ہوئی؟ سبب اس کے نازل ہونے کا کیا ہے؟ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو جو مشرکین قریش کے لوگ تھے نا، وہ یہودیوں کے پاس جاتے، ان سے باتیں سیکھ کر آپ علیہ السلام کا آ کر امتحان لیتے، آپ علیہ السلام کو پرکھتے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الکہف کیوں رکھا گیا؟ وجہ اور سبب کیا ہے؟ سورۃ الکہف کو سورۃ الکہف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور کہف کا معنی غار ہے، تو اس سورت کے اندر اس کو اصحاب کہف کہتے ہیں کیونکہ وہ 6 نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، تو انہوں نے اپنے علاقے سے ہجرت کی اور ایک غار میں چلے گئے، تو اس غار کے اندر وہ سکونت اختیار انہوں نے کی، تو اسی وجہ سے اس صورت کے اندر ان نوجوانوں کا اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکہف یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اس سورت کے اندر ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو کہف کہتے ہیں، یعنی غار والوں کا واقعہ اس کے اندر ہے۔ تو
وہ غار والے جو ہے بعض مفسرین نے اس صورت کے غار کے یعنی کہ کئی ایک مطلب اور مفاہیم بیان کیے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسی صورت کے اندر جو لفظ آتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو اس صورت اسی آیت سے اس صورت کا نام لیا گیا۔ یا ایک اور آیت آتی ہے اذ اوى الفتية الى الكهف، اس آیت سے اس صورت کا نام لیا گیا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ والرقیم سے مراد جو ہے یہ وہ نوجوانوں کے نام ہے۔ یہ بعض مفسرین نے کہا یہ غار کا نام ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ رقیم جو ہے وہ کتے کا نام ہے۔ تو الغرض سورت کا نام تو کافی ہے۔ الرقیم کی مزید آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہے تو ایک کتاب ہے عبدالستار حامد صاحب کی، انہوں نے الرقیم کے بارے میں مفصل بحث کی ہوئی ہے، آپ ان سے اس کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس صورت میں جو ہے اللہ رب العالمین نے کئی ایک واقعات بھی بیان کیے ہیں، اور غار والوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے وہ بیان کیا اصحاب کہف کا۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واقعات بیان کیے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیے، سوائے ایک واقعہ، ایک قصہ، صرف سورت حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بھی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور باقی جتنے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے قصص بیان کیے اور واقعات بیان کیے، تو ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اجزاء اور ہدایات اور لوگوں کو، انسانیت کو جو ہے رہنمائی اور ہدایت سکھانے کی غرض سے جو ہے وہ اشارتاً بیان فرمایا۔ تو یہ اس صورت کے اندر بہت سارے جو ہے وہ نصیحتیں بھی ملتی ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ تو اس صورت کے اندر مزید ایک تو یہ واقعہ اصحاب کہف کا، غار والوں کا واقعہ جو غار میں چھپے تھے، اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم وہ غار والوں کا واقعہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ 3 لوگ نکلے تھے، تو وہ موسم خراب ہو گیا، وہ ایک غار میں چھپ گئے، تو غار کا منہ بند ہو گیا پتھر آ کے، تو انہوں نے پھر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، پھر وہ غار سے پتھر ہٹا تو وہ باہر نکلے۔ الغرض میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، رقیم کے بارے میں پڑھنا ہو تو عبدالستار حامد صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بارے میں رقیم کے بارے میں مفصل بحث کی ہے۔ تو اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بہت انمول واقعہ وہ ہے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، بھی اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے علاوہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو مکالمہ پیش ہوا سجدے کے حوالے سے، وہ بھی واقعہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ میں آپ کو اشارتاً اختصاراً بالکل شارٹ کٹ مفہوماً بتا دیتا ہوں۔ جب اصحاب کہف لوگوں نے یہ توحید کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، ان کا نعرہ یہ تھا اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جب یہ نعرہ بلند کیا، اس وقت جو ہے اس ملک کا جو حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا، تو اس کو یہ بات پسند نہ آئی، تو یہ نوجوان ملتے گئے، یہ 7 لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ مفسرین کے اختلاف ہے کہ 6 تھے، 7واں کتا تھا، یا 5 سے 6واں کتا تھا، یا 7 تھے 8واں کتا تھا، الغرض اس بحث میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ تو یہ 7 لوگ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، دقیانوس جو بادشاہ تھا انہوں نے اس کو پتہ چلا، تو انہوں نے پیچھے فوجی دستے لگا دیے، تو یہ 7 لوگ چلتے چلتے ایک غار کے اندر، ایک غار میں داخل ہوئے، تو ساتھ ان کے کتا بھی تھا، تو غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پہ کتا ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو یہ اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، اللہ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ تو کتا تھا، اور غار کے اندر کتا ان کے ساتھ بھی 300 سال رہا۔
اور اس کا ایک مفسرین نے تو مطلب یہ تفسیر بیان کی ہے کہ جو اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا وہ جو اس شریعت کے اندر کتا رکھنا جائز تھا، ایک مفسرین نے یہ آراء بیان فرمائی ہے، اور دوسری رائے یہ بیان کی ہے کہ وہ کتا جو تھا وہ حقیقت میں کتا نہیں تھا، کیونکہ لفظ قرآن مجید کے اندر لفظ تو قلب کے آئے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں یہاں پہ قلب سے مراد شیر ہے۔ دلیل کیا پیش کی ہے مفسرین نے؟ یہ دلیل پیش کی ہے اللہم سلط علیہم من الکلب الاکالیبا، جب ابو لہب کے بیٹے کے لیے عتبہ کے لیے نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ اللہ ان پر جو ہے وہ کلب کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، ان ابو عتبہ پر جو ہے وہ شیروں کو مسلط کر دے۔ تو کلب کا معنی شیر بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، تو الغرض یہی تفسیر زیادہ راجح ہے کہ ان کے اصحاب کہف کے ساتھ جو ہے وہ کتا تھا، تو الغرض وہ غار میں داخل ہو گیا، کتا جو تھا ذراعیہ بالوسید، وہ دروازے غار کے منہ کے آگے جو اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا، تو دقیانوس بادشاہ نے بڑا سراخ لگایا، پتہ کرتے کرتے جب اس غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے اندر غار میں داخل ہونے فوجیوں کو حکم دیا غار میں داخل ہونے کا، تو وہ جب غار کے اندر جانے لگے تو وہ ڈر کے پیچھے واپس آ گئے۔ ان کو ایسے محسوس ہوا کہ بہت بڑی چیز جو ہے وہ غار کے منہ کے اندر ہے، اگر ہم داخل ہوئے تو وہ ہم کو کھا جائے گی۔ تو دقیانوس نے پھر سوچا کہ ہمارا مقصد تو ان کو مارنا ہی ہے، جان سے ختم ہی کرنا ہے، تو کیوں نہ ہم اس غار کے منہ کے آگے جو ہے وہ ایک سیسا پلائی دیوار بنا دے، دیوار کھڑی کر دے، تو یہ غار کے اندر ہی مر جائیں گے۔ ہمارا مقصد تو باہر نکال کے بھی مارنا ہے، تو اندر ہی ان کو مار دیا جائے۔ الغرض وہ دقیانوس بادشاہ نے ایک غار، اس غار کے آگے دیوار کر کے وہ یعنی اس کا سوراخ بند کر دیا۔ پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت دو اہل توحید پرست ادھر شہر میں باقی تھے۔ یہ شہر کون سا تھا اس کے بارے میں مفسرین کا بہت زیادہ اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اردن کا شہر تھا، کچھ روم کا، کچھ شام کا، کافی شہروں کے نام بتائے ہیں۔ تو دو مومن مسلمان ابھی ادھر موجود تھے، تو انہوں نے اپنا ایمان جو وہ ابھی چھپایا ہوا تھا، تو الغرض یا پھر ایک یہ بھی تفسیر مفسرین کرتے ہیں کہ دقیانوس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان اصحاب کہف کے بارے میں ایک تحریر لکھی جائے، ان کے بارے میں ایک مکمل تحریر لکھی جائے، جب اور یہاں پہ صندوق میں ڈال کر یہاں پہ ہی یعنی کہ چھپا دی جائے، اور اس کی ایک اور تختی بنا کے اس کو بادشاہی محل میں بھی لٹکا دیا جائے، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے جو بادشاہ دقیانوس کی مخالفت کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ تو یہی کیا گیا، تختیوں پر لکھ کر وہ ہے صندوق ادھر بھی چھپا دیا گیا، غار کے منہ کے غار کے دروازے کے آگے بھی، اور یہ محل کے اندر بھی یہ تختیاں رکھ دی گئی۔ الغرض وقت گزرتا گیا، اور ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اس وقت کون سا دین چل رہا تھا، تو یہ بھی مفسرین کے اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، کچھ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چل رہی تھی، اور زیادہ راجح یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت شریعت رائج تھی وہاں پہ۔ تو یہ وقت گزرتا گیا اور اصحاب کہف جو ہے وہ غار کے اندر وہ سو رہے ہیں، 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ تو جب 300 سال بعد ان کو آنکھ ان کی کھلی، اور کیسا معجزہ، کیسا یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، اپنا خدا ہونا لوگوں کو پہچان کرواتا اللہ تعالیٰ اپنی۔ 300 سال یہ سوئے، ان کو کھانے کی بھی کوئی محسوس نہیں ہوئی، اور ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ خود بدلتے رہے ہیں۔ یہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی کروٹیں خود جو ہے سلوٹیں ان کی تبدیل کرتے رہے ہیں۔ تو الغرض 300 سال بعد ان کی آنکھ کھلی، اور انہوں نے کہا کہ کم لبستا، ہم تو تھوڑا جا وقت سوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں چند گھڑیاں، کچھ چند گھنٹے۔ الغرض پھر انہوں نے ایک اپنے ملیخا اس کا نام تھا، تو ایک بندے کو جو پیسے دیے، ان کے پاس پیسے بھی تھے، ان کو علاقے سے کھانا لینے کے لیے بھیجا۔ تو وہ کھانا لینے کے لیے گیا، اور وہ ڈر رہا تھا۔ جب علاقے کے اندر پہنچا تو اس نے علاقے کو دیکھا، تو اس نے کہا میں تو یہ خواب دیکھ رہا ہوں،
کیونکہ 300 سال گزر گئے تھے، اور دقیانوس اس وقت تو دقیانوس تو دور کے بعد کئی ایک حکومتیں آئی اور کئی ایک چلی گئی۔ تو جب یہ شہر میں پہنچا تو اس نے شہر کو دیکھا، شہر کے تو حالات ہی بدل گئے۔ افسوس شہر کا نام تھا غالباً۔ تو اس نے بہت تعجب کیا، اس نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے پھر اپنے آپ کو محسوس کیا کہ نہیں، میں تو حالت بیداری میں ہوں، میرے دائیں بائیں لوگ چل رہے ہیں۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس شہر کا نام یہ افسوس ہے۔ اس نے کہا شہر تو وہی ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس نے کہا کافی دیر ہم جو ہے وہ سوئی رہے ہیں۔ تو اس نے پھر وہ کھانا لینا تھا، ایک ہوٹل پہ گیا، ہمام نان بھائی کے پاس گیا۔ اس نے اپنے وہ پیسے دیے نان بھائی کو۔ اس نے جب ایسے سکہ دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے اور چاندی کا ہے۔ تو اس نے وہ سکہ اپنے دوسرے دکان والے بھائی کو دیا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، اس کو پتہ نہیں چلا یہ اس نے جو چاندی کا سکہ پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا آپ کے پاس خزانہ ہے؟ اس نے نہ بتایا۔ پھر کافی مارا پیٹا، گلیوں میں گھسیٹا، اور یہ اللہ کی توحید کی خاطر، دین کی خاطر اس کو تکلیفیں دی گئی۔ اس نے کہا شاید میرا کوئی رشتہ دار ہی نکلا ہو، کیونکہ اسی علاقے کا رہتا تھا۔ لیکن کوئی نہ، کیونکہ 300 سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنی نسلیں آئیں، کتنی بیت گئی۔ آخرکار اس نے کہا مجھے جو ہے یہ شاید دقیانوس کے پاس لے کے جائیں۔ لیکن اس وقت بادشاہ جو تھا وہ دقیانوس نہیں تھا۔ دقیانوس کے بعد کئی بادشاہ کہیں چلے گئے۔ جس بادشاہ کے پاس لے کے گیا وہ بھی کچھ یعنی دین اور اسلام کی پہچان کرتا تھا۔ اس کے پاس لے کے گیا، اس نے بھی اس کو کہا کہ تم بتاؤ تمہارے پاس خزانہ ہے یہ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو حق اور سچ بات بتاتا ہوں کہ اس نے پھر وہ پورا قصہ سنایا کہ ہم دقیانوس کی حکومت کے ساتھ نوجوان تھے، ہم نے توحید کا نعرہ بلند کیا، یہ پورا واقعہ اس نے سنایا۔ اور وہ بادشاہ کے ذہن میں بات آ گئی، کیونکہ ادھر تختیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ دستہ لے کر اور اس نوجوان کو لے کر جب وہاں پہ پہنچا غار کے پاس، تو غار کا جو ہے دروازہ غار کو کھولا گیا۔ تو غار کو جب کھولا گیا تو غار سے وہ نوجوان نکلے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ سب لوگوں نے شکرانے کا سجدہ کیا، وہ غار والوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی سجدے کے اندر آہوزاری کی۔ تو اس کے بعد یہ پھر سجدہ کر کے یہ غار کے اندر واپس چلے گئے، اور پھر غار کے اندر واپس جانے کے بعد یہ واپس نہیں آئے۔ پھر جو ہے ایک بندہ پھر اندر جانے لگا ان سے ملاقات کے لیے، تو نہیں گیا، ڈر کے واپس آ گیا، کیونکہ غار کے منہ کے سامنے وہ کتا بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ان کو یہیں پہ یہ فوت اب ہو گئے ہیں۔ وہ انہوں نے ساری بات بتائی، ہم 300 سال ہمیں اللہ نے جو ہے وہ سلائے رکھا ہے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے 300 سال ان کو سلایا۔ تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی کی۔ تو پھر اس بادشاہ نے بھی اس غار کا جو ہے وہ منہ دوبارہ بند کروا دیا، اس کا رستہ جو ہے وہ بند کروا دیا، وہ اندر جا کے فوت ہو گئے۔ تو یہاں پہ بھی یتنازعون، قرآن کے وہ اسی صورت کی آیات ہے، جب غار کا منہ بند کروایا اس وقت بھی وقت کا حکمران پاس تھا، تو دو گروہ لوگوں کے بن گئے۔ کچھ کہتے تھے کہ یہ فوت ہو گیا غار کے اندر، کچھ کہتے تھے یہ ابھی بھی زندہ ہے، جیسے 300 سال زندہ تھے ابھی بھی زندہ ہے۔ تو لوگوں کے دو گروہ بن گئے، لیکن حقیقت بات یہ تھی کہ وہ وہاں پہ ہی فوت ہو گئے۔ تو پھر وہ جو بادشاہ تھا اس نے حکم دیا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مسجد تعمیر کر دی جائے۔ تو وہاں پہ پھر جو ہے مسجد تعمیر کر دی گئی۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر دیا گیا۔ تو بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ کہف جو فوت ہوئے ہیں ان کے غار کے آگے جو غار پر جو ہے مسجد بنا دی گئی، تو اب بھی پیروں اور فقیروں اور مزاروں اور قبرستان میں مسجد بنانا ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، وہ اس شریعت میں تھا۔ ایک جواب تو مفسرین نے یہ دی ہے، اور وہ ان کی پوجا تھوڑی کرتے تھے، وہاں پہ مسجد بنائی اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور
بہرحال یہ میں نے تو شارٹ کٹ اختصاراً واقعہ بیان کیا ہے، یہ بڑا ہی اس واقعے کے اندر بہت زیادہ اسباق اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں اگر ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اور سب سے بڑا سبق اس واقعے کے اندر ہم کو یہ ملتا ہے میرے ناقص علم کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو رب 300 سال سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے، بیدار کر سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، وہ رب قیامت کے دن بھی لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ان کو سمجھایا، صحابہ کہف کو 300 سال بعد بیدار کر کے جگا کر۔ تو اور بھی بہت زیادہ اس صورت کے اندر اسباق اور نصیحتیں ہیں۔ بہرحال اس صورت کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث آتی ہے۔ ایک حدیث من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ من النور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، جمعے کے دن اس سورت کو پڑھتا ہے، آئندہ جمعے تک اس 7 دن، اس درمیانی ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل جتنے دن آتے ہیں، تو اس اگلے جمعے تک اس کے ارد گرد اور اس کے جو ہے نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ آسمان تک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو بندہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ جو بندہ اس سورت کی 10 آیات یاد کرتا ہے وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام بلکہ حدیث نہیں، یہ سلف کا یہ موقف تھا۔ ابراہیم سیال کوٹی نے اپنی یہ ایک تحریر میں لکھا ہے کہ سلف صالحین جو ہے اس سورۃ الکہف کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے پڑھنے کا جمعے والے دن کہ جب جمعے والے دن لوگ فجر کی نماز مساجد سے پڑھ کر نکلتے تو پمفلٹ کی صورت میں ہر بندے کو، ہر نمازی کو وہ سورۃ الکہف لکھی ہوئی پمفلٹ کی صورت میں دی جاتی، یعنی اتنا زیادہ اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس عظیم سورت کو جمعے والے دن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اس جمعے والے دن اس سورت کو پڑھیں اور آئندہ ہفتے جمعے تک جو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں نور پیدا کر دیا جائے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھا جائے، فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔